بنام خدا مہربان و شفیق۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت کرنے والا ہے، بلکہ جنہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا وہ عزت کے گھمنڈ اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ ہم ان سے پہلے ایسی کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو چیخو پکار کرتے رہے لیکن چھٹکارے کا وقت نہ تھا۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے، اس نے سارے خداؤں کو ملا کر ایک خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان میں سے سرداران قوم یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ بات کسی خاص مقصد کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلی ملتوں میں بھی کسی سے نہیں سنی، یہ تو من گھڑت معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہمارے درمیان صرف یہی رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ در حقیقت یہ لوگ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور خوب ادا کرنے والا ہے؟ یا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ہے؟ تو یہ بلندی پر چڑھ کر دیکھ لیں، یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے تکذیب کی تھی، یہ ہیں وہ گروہ۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ بس یہ لوگ ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی مہلت نہ ہوگی۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کی باتوں پر صبر سے کام لیجئے اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کیجئے، جو بڑی قوتوں کے مالک تھے اور بے حد رجوع کرنے والے بھی تھے۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ پرندے اکٹھے ہو جاتے اور سب کے سب اس اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کی تھی۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جو دیوار پھاند کر محراب عبادت تک پہنچ گئے؟ جب وہ لوگ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈر گئے، وہ بولے، آپ خوف زدہ نہ ہو، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کیجئے اور ناانصافی نہ ہونے دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ دمبی میرے حوالے کر دے، اور اپنی باتوں سے مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ داؤد نے کہا، تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک کار ایک دوسرے پر ایسی زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجلائے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور رکوع کرتے ہوئے جھک گئے اور توبہ کی۔ ہم نے ان کا قصور معاف کر دیا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک مقرب ہیں اور ان کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کیجیے اور خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، کیونکہ وہ روز حساب کو بھول گئے ہیں۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجلائے ان لوگوں کی مانند قرار دیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یا ہم متقین کو فاجروں جیسا کر دیں؟ اے نبی، ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے وہ بابرکت ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور رب کی جانب رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو اپنے پروردگار کی یاد پر
ترجیح دی ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سلیمان نے کہا، مجھ پر سورج کو واپس لوٹا دو۔ پھر وہ گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھرنے لگے، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو بھی آزمایا اور ان کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف بہت رجوع کیا، کہا، میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ اسے پہنچانا چاہتے تھے، اور شیاطین جنات کو ان کے لیے تابع بنا دیا جو ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور تھے، اور انہیں بھی جو سرکشی کی بنیاد پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، تم کسی پر احسان کرو یا روک لو، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ ہمارے نزدیک مقرب ہیں اور ان کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، ہم نے انہیں حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ ہے نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی، اور ہم نے ان کے اہل و عیال انہیں بخش دیے اور اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنی جانب سے بطور رحمت اور صاحبان عقل کے لیے نصیحت کی خاطر۔ اور ہم نے ان سے کہا، اے ایوب، تنکوں کا مٹھا لے کر اس سے اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو۔ ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین عبد اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آپ ذکر کیجئے ہمارے بندگان خاص ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، جو قوت اور بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا ایک خاص وصف کے ساتھ جو آخرت کی یاد تھی، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ اور پسندیدہ تھے۔ اور ذکر کیجئے اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا، وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر ہے، اور بے شک متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، دائمی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہاں بے شمار پھل اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ ہے تم سے روز حساب کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ یہ تو ہے متقین کا انجام، اور سرکشوں کا بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسیں گے، یہ بہت بری قیام گاہ ہے۔ یہ ہے ان کے لیے، وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا ذائقہ چکھیں گے، اور اسی طرح انواع و اقسام کی مختلف چیزوں کا۔ یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، ان کے لیے خوشی اور فراخی نہ ہو، یقیناً وہ جہنم میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کے لیے جواب میں کہیں گے، تم اسی لائق ہو، تمہارے لیے خیر مقدم نہیں، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے لیے لے کر آئے ہو، یہ بہت بری جائے قرار ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا ہے، تو اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے، آخر کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا بلا وجہ مذاق اڑایا تھا، یا نظریں انہیں دیکھنے سے چوک رہی تھیں؟ یہ بات بالکل درست ہے، دوزخیوں میں اسی نوعیت کے جھگڑے ہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا اور سب پر غالب ہے، جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان واقع ہر چیز کا مالک ہے، جو بڑا طاقتور اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم روگردانی کر رہے ہو۔ مجھے کوئی اطلاع نہ تھی جب ملائے اعلیٰ عالم بالا میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، مجھے تو وحی کے ذریعے اس لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ میں واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اسے پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ تو کافروں میں سے تھا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو نے گھمنڈ کیا یا تو اونچے درجے کی ہستیوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں،
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ارشاد باری ہوا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس وقت تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، جا، تجھے مہلت دے دی گئی اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ ارشاد ہوا، یہ حق ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں کہ ضرور بے ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے اور کچھ ہی عرصے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔